اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و دوستو بزرگو، اسلام میں مختلف ایسی ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے اپنے کردار کے ساتھ، جنہوں نے اپنے اخلاق کے ساتھ، جنہوں نے اپنی تربیت کے ساتھ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ ان میں ایک ہستی بی بی فضہ بھی ہیں۔ بی بی فضہ کون ہیں اور ان کی والہانہ محبت اہل بیت کے ساتھ جو تھی اس کا کیا کردار تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فضہ جو ہیں، یہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں، گھر میں کام کرنے والی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیٹی فرمایا، بیٹی فضہ۔ آپ کا نام میمونہ تھا، حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور حبشہ کے ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی نسبت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اور چونکہ حبشہ کے لوگوں کا جو رنگ ہے، رنگت ہے، وہ کالی ہے، جیسے حضرت بلال کی رنگت ہے، تو حضرت بی بی فضہ جو تھیں وہ جب دھوپ میں چلتیں تو ان کا رنگ چمکتا تھا، چہرے کا رنگ چمکتا تھا جیسے چاندی چمکتی ہے، اس لیے آپ کو فضہ کا لقب دیا گیا۔ فضہ چاندی کو کہتے ہیں۔ ان کی والہانہ محبت اہل بیت کے ساتھ یہ تھی کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھیں، حسنین کریمین کی خدمت کرتیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھائی بہن کہا کرتے تھے، آپ کے بھائی بنے ہوئے تھے، اور حضرت زینب کی بھی آپ خدمت کیا کرتی تھیں۔ حسنین کریمین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ ابھی چھوٹی عمر میں تھیں، کم سن تھیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو یہ بی بی فضہ واپس اپنے علاقے میں آ گئی۔ ان کا جو آبائی علاقہ تھا وہ دمشق تھا۔ اب ان کا ایسا کون سا کارنامہ ہے یا ایسی کون سی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حسنین کریمین کی خادمہ تھی، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھیں، اور والہانہ عشق تھا، صرف خدمت تک محدود نہیں تھی بلکہ والہانہ عشق کرتی تھی۔ اب یہ واقعہ کربلا ہو گیا، وہاں سے بیبیوں کو، اہل بیت، خانوادہ اہل بیت کو قیدی بنا کے لایا گیا عبید اللہ بن زیاد کی دربار میں۔ اب حکم ہوا عبید اللہ بن زیاد کو یزید کی طرف سے کہ اب ان قیدیوں کو دربار یزید میں لے کے حاضر ہو جاؤ۔ 15 محرم الحرام کا دن ہے، یہ قافلہ 13 کو وہاں سے روانہ ہوا اور 15 کو دربار یزید میں پہنچتا ہے۔ اب دمشق کے بازار دونوں طرف سے بھرے پڑے ہیں، رش ہے، ہجوم ہے، بھیڑ ہے، اس حوالے سے کہ دونوں طرف عورتیں، مرد، بچے اس انتظار میں ہیں کہ وہ جو نعوذ باللہ من ذالک ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، افواہ پھیلائی گئی تھی، ایک باغی قبیلہ ہے جس نے حکومت وقت کو للکارا ہے اور حکومت نے ان کے سارے بندوں کو شہید کر دیا ہے اور باقی لوگوں کو قیدی کر کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ حقائق کو چھپایا جا رہا تھا کہ وہ ہستیاں ہیں کون۔ اب جب وہ بازار دمشق میں وہ قافلہ پہنچتا ہے تو چھتوں پہ عورتیں ہیں، راستوں پہ مرد کھڑے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جانتا
کہ یہ ہستیاں کون آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ مبارک، وہ جو سواری تھی، اس دمشق میں داخل ہوتی ہے، تو چونکہ آپ کے ساتھ خانوادہ اہل بیت کی بیویاں بھی ہیں، سیدنا زین العابدین بھی ساتھ ہیں، سب لوگ ساتھ ہیں، تو بی بی فضہ نے اس قافلے کو روک کر، جب چوک پر وہ قافلے کو روکا گیا تو بی بی فضہ نے ان کے لیے سامان اکٹھا کیا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ کون ہے، سامان اکٹھا کیا ہوا تھا، کھانے پینے کا، پہننے کے لیے سامان، کپڑے اور مختلف چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہدیہ کے طور پر سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سپرد کیا۔ اب نحیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں بی بی فضہ۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اتنی مہربانی کرنے کی کیا وجہ ہے، کیا آپ ہمیں جانتی ہیں؟ تو بی بی فضہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، اور میں نے یہ جو سامان دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میری جو محسنہ ہیں، یعنی محسنہ کائنات ہیں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے مجھے رخصت کرنے سے کچھ دن پہلے یہ وصیت فرمائی تھی اور نصیحت فرمائی تھی کہ اگر تمہارے سامنے کوئی قیدی آ جائیں تو ان کی اپنی بساط سے بھی زیادہ خدمت کرنا۔ تو میں تو اپنی محسنہ کے اس بات کو یاد رکھ کے میں نے خدمت کی ہے، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا ہے، نسبت مدینہ طیبہ کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوئی، اور مجھے جو اپنی بیوی کا، جو اپنی مالکن کا، جو اپنی سیدہ کا حکم تھا، میں تو وہ بجا لائی ہوں۔ بی بی زینب نے پوچھا کہ آپ کی مالکن کون ہے؟ تو کہتے میری مالکن تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، میں ان کی خادمہ ہوں، میرا نام فضہ ہے۔ تو بی بی زینب کے آنکھیں اشکبار ہو گئیں، غم زدہ ہو گئیں، رنجیدہ ہو گئیں، اور آپ رو کے پوچھتی ہیں کہ اب آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کی کوئی خواہش؟ کہتے میرے لیے دعا کریں، اور میری خواہش ہے کہ میں نے جن ہستیوں کی بچپن میں زیارت کی تھی، حسنین کریمین کی اور سیدہ زینب کی، اب میں چاہتی ہوں کہ میں اس زندگی میں بھی، اس لمحات میں بھی ایک بار ان کی زیارت ضرور کر لوں۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد سیدنا امام حسن کا بھی وصال ہو چکا ہے، شہادت ہو چکی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ سیدنا امام حسین اور بی بی زینب موجود ہوں گے۔ آپ دعا کریں کہ میں ان کی زیارت کر کے پھر مروں، ایسے مجھے موت نہ آئے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی رنجیدہ عالم میں، ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ فرماتی ہیں کہ اب تو میرا بھائی حسین بھی نہیں رہا، اگر ان کی زیارت کرنا چاہتی ہیں تو وہ جو نیزے کے اوپر سر موجود ہے یہ میرے بھائی حسین کا ہے، اور میں اس کی بہن زینب میں ہوں۔ جیسے ہی بی بی فضہ ان کو دیکھتی ہیں اور یہ پورے لمحات دیکھتی ہیں، چیخ کے ان کی چیخ نکل جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو یہ قافلہ بارگاہ وہ دربار یزید کی دربار میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ بی بی فضہ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو قافلہ موجود تھا وہ کہاں ہے؟ تو سب نے کہا وہ تو یزید کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ تو بی بی فضہ ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے وہاں پہنچتی ہیں۔ اب بی بی فضہ کی کمر جو ہے وہ خم کھا چکی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر رسیدگی کی وجہ سے،
اور آواز میں وہ پستی ہے کیونکہ عمر وہ نہیں ہے۔ وہاں پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ جو قافلہ تھا وہ یزید کے سامنے ہے، اور وہ جو سر مبارک تھے نفوس قدسیہ کے وہ بھی یزید کے سامنے نیزے کے اوپر لائے جا چکے ہیں۔ ابھی فضا آتی ہیں، فرماتے ہیں اس یزید کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تجھ پہ لعنت ہو، قیامت تک لعنت برستی رہے، فرشتوں کی بھی، اللہ کی بھی، اللہ کے نیک لوگوں کی بھی قیامت تک تجھ پہ لعنت برستی رہے۔ تجھے حیا نہیں آتی، تجھ نے خانوادہ رسول کو، خانوادہ اہل بیت کو شہید کر دیا ہے۔ اتنی نفوس قدسیہ جن کی تطہیر کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، تو نے ان کو شہید کر دیا، ان کی بیویوں کو قید کر رکھا ہے، ان کے خانوادے کو ذلت میں اور تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب یزید کو غصہ آتا ہے، اس کے درباری بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، بکاؤ مولوی، دین فروش مولوی جو اس کی ہر بات پہ اش اش کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ان کے سامنے اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی رعایا کی ایک عام سی عورت آ کے اس کی بےزتی کر رہی ہے، اس کو گالیاں دے رہی ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی بی بی فضہ کے سر قلم کرنے کے لیے۔ تو بی بی فضہ کے قبیلے کے 20 افراد جو یزید کے پرسنل گارڈ تھے، انہوں نے اپنے نیام سے تلواریں نکالنا شروع کر دیں کہ اگر تو نے ہماری بی بی کی طرف تلوار اٹھائی تو تیرا سر قلم کر دیں گے۔ تو یزید نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ اس بوڑھیا کے حامی زیادہ ہو گئے ہیں، اس نے موقع کی مناسبت سے اس کو نیام میں ڈالا تلوار کو، اور پھر جو ہے وہ بی بی فضہ کو سائڈ پہ رہنے دیا، اس حوالے سے کہ اگر میں یہ خون خرابہ کروں گا تو میرے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو بی بی فضہ نے ان کی خدمت داری کی، مہمانداری کی، ان افراد کی جو حضرت بی بی زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی قیادت میں وہاں موجود تھے۔ تو بی بی فضہ نے اپنے مکمل خاندان کو، کنبے کو، ان کی یعنی خانوادہ اہل بیت، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہاں پہ وقف کر دیا۔ وہ جتنا دن وہاں رہے تو بی بی فضہ نے خدمات سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نفوس قدسیہ کے صدقے، ایسی نیک پاک بیویوں کے صدقے اور اپنے محسنوں کے پہچان کرنے والے لوگوں کی اللہ پاک ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا ہر ویڈیو میں ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ تفرقہ بازی، نفرت اور نفرت انگیز، اشتعال انگیز معاملات سے باہر نکلیں۔ ہمارا مقابلہ آپس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے یہود و نصارہ کا، ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے کفر کا، ہم نے طاغوتیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، کافر مشرک بدعتی کہتے ہیں۔ تو ہم جب تک یہاں سے نہیں اپنی جان چھڑائیں گے تو وہاں تک مقابلہ کیسے کریں گے؟ آج اگر ہمارے مسلمان ذلت کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر یکجہتی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو اللہ پاک غیب سے ہماری مدد فرمائے گا، اور اللہ پاک ہماری غیب سے امداد فرماتے ہوئے نصرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔